عبد القیوم صاحب، یہ اس طرح کی کارروائی سے ظاہر کارروائی تو یہ ہوگی، 11 لوگ گرفتار کر لیے گئے، لیکن اس طرح کے ٹرینڈز ایسے سیاسی ماحول میں ظاہر ہے اس کو کیا ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ پھر اس سیاسی جماعت پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ فارمیشن کمانڈر سے جو آج میسج گیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا یہ سبجیکٹ بڑا ہی امپارٹنٹ اور بہت ہی سینسٹیو سبجیکٹ ہے۔ ہمارے پاکستانی ماحول میں جہاں مقبول ترین پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کروڑ یا 1.5 کروڑ ووٹ لیتی ہیں، وہاں افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم 22 کروڑ کے لوگ کھڑے ہیں، اور چونکہ یہ قوم کی کھوک سے فوج جنم لیتی ہے تو یہ جری بہادر سپاہی سے لے کے جرنیل تک اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں اور قومی سلامتی کا بڑا پیوٹل ادارہ ہے، اور اس کی دنیا مثالیں دیتی ہے کہ ویل ڈسپلنڈ ہے۔ ابھی آپ نے بڑا 5th جنریشن وار کا ذکر کیا، اس میں آپ کی ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے، اس کے اوپر آپ کی اکنامکس اسٹرینگولیشن ہے، اور اس کے اندر جو سب سے زہریلی چیز ہے وہ ایک پروپیگنڈا اور سائیکولوجیکل وارفیئر ہے۔ اور اس کا نشانہ کون ہے؟ نشانہ جو آپ کی سینٹر آف گریوٹی ہے ملک کی، اور سینٹر آف گریوٹی کیا ہے؟ مضبوط ترین ادارہ افواج پاکستان کا۔ اس کو ڈسٹرائے کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جنگ لڑی جائے اور اس کے اوپر حملہ آور ہو۔ وہ اللہ کے کرم سے ہم ایک نیوکلیئر پار ہے، ہم ایک میزائل ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے کافی ویپن ہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ادارے کو اپنی قوم کی آنکھوں میں نگاہ کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک مذموم کوشش ہو رہی تھی، اور میں نے یہ کہا کہ ملک کے اندر چونکہ ایک چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، انفارچونیٹلی یہ پچھلے جو 3-4 سالوں کے اندر ہماری حقارتوں میں اضافہ ہوا۔ ہم اپنے دوست یار، ہم اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں، فیملیوں کے اندر، محلوں کے اندر جی اچھا عبد القیوم صاحب، میں آپ کے واپس آتا ہوں، ذرا تھوڑا سا کنیکشن آپ کا ویک ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے۔ اب امجد صاحب، آج جو ظاہر ہے اس اعلامیہ ISPR کی جانب سے جاری ہوا، اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ پاک فوج آئین و قانون پر عمل پیرا رہے گی، قومی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ابھی جو آپ کا خط تھا اس کے بارے میں بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا، وہ بڑا ایک جنرک سا اعلامیہ تھا، اس میں متعلقہ ملک کا نام یا وہ اس طرح سے جو احتجاج جس طرح سے آپ لوگ سپورٹ چاہ رہے تھے وہ آپ کو ملی نہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا مہم تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تو کہیں کوئی کردار نہیں تھا اداروں کے خلاف؟ ارباب، سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا OIC کے اندر جناب عمران خان صاحب نے جو پوری دنیا کو میسج دیا کہ مضبوط پاکستان کی ضامن جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو 27 کے جلسے میں بھی خان صاحب نے ادارے کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ تو ہمارا یقین ہے کہ افواج پاکستان ہو، ہمارے ادارے ہوں، ہم ہمیشہ انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے بھی چاہیے۔ ہاں، دوسری سائیڈ پہ اگر آپ نے کہا کہ جو دوسرا آپ کا سوال کیا تھا، اس میں ایک تو یہ تھا ہاں سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ہاں اچھا دوسرا دیکھو، آپ علم ہوگا کہ میں نے ایک بل بھی لایا تھا ایک ٹائم پہ، اور پورے پاکستان نے مجھ پہ تنقید تھی، اور آپ نے بھی ایک پروگرام میرے اوپر بھی کیا تھا کہ یہ آپ کیوں بل لائے۔ تو ہم تو اس کی سلامتی کے لیے، اس کی دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں۔ بالکل، ہم نے کبھی بھی اس کو ایز اے پارٹی، ایز اے جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا، نہ ہم نے ایسا کبھی سوچا ہے۔ پاکستان کی عوام، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد ذہن رکھنے والے ہیں، چونکہ یہ کچھ جو واقعات ہوئے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے، سنڈے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان سے تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ نکلا ہے۔ یہ رپورٹ انٹرنیشنل میڈیا بھی کر رہا ہے، سوشل میڈیا بھی کر رہا ہے، اور میڈیا کے لوگ بھی خود دیکھ چکے ہیں۔ تو اس میں آپ خود دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی ہو کہ خان صاحب کے آخری جو انہوں نے اینکرز پرسن سے یا چینلز کو انہوں نے جو انٹرویوز دیے، ہر نے پوچھا کہ آپ کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، تو خان صاحب نے کسی بھی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ اور بلکہ بہت سارا ایک بڑی دلچسپ تھی
کہ جب وہ خان صاحب اینکرز پرسن بیٹھے تھے تو مختلف چیزیں ہو رہی تھی، تو وہ بڑے مشہور ہے کہ خان صاحب نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے جو ہے مارنے والوں کا کوئی میرا رہ تو نہیں گیا جس نے مجھے نہ مارا ہو. تو بات تو کہ ہم پھر بھی اچھائی کے لیے ہمیشہ تک وہ دور رکھتے ہیں، صحیح، کیونکہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا ٹھیک ہے جی. عبدالقیوم صاحب، وہ کنیکشنز کی وجہ سے آپ کی بات بھی ادھوری رہ گئی تھی، اور یہ سوال بھی اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ خان صاحب نے جس طرح بیرونی مداخلت کی بات کی، پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا، اس اعلامیہ کی سیریسنس میں اور خان صاحب کا جو بیانیہ اس کی سیریسنس میں آپ کوئی فرق دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب اس معاملے کو بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں، اور کیا شاید اس اعلامیہ کے تحت ہماری فورسز نے اس حد تک سیریس نہیں لیا جس طرح خان صاحب پبلک میں جا رہے ہیں اور پبلک کو بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کو ایک بہانا چاہیے تھا نا. پہلے میں نے بتایا کرپشن والی بات نہیں چلی، ابھی یہ کانسپریسی والی بات کو لنک کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی بات ہوئی ہے. نیاز صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ افواج پاکستان کا ادارہ بڑا اچھا ہے اور ہمیں کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے کریں. لیکن خان صاحب بھی نے جب یہ کہا گیا کہ ادارے جو ہیں وہ ایبسولوٹلی غیر جانبدار رہیں گے، تو انہوں نے نیوٹرل کی جو تعریف کی تھی وہ اس کو بھی چھپا نہیں سکے گے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا، یعنی آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، ایسے نہیں ہوتا. اور جس کی وجہ سے ایک حقارت نے جنم لیا، اور جس کی وجہ سے کچھ غیر ذمہ دار لوگوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ میں کچھ کیسٹس ایسی دیکھ رہا تھا جس پہ انڈیا سے ایشو ہوئی تھی کہ جی فلانا بندہ فوجی افسروں کے نام لے کے وہ فلانا فلانے سے بات کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ایکچولی اس کے پیچھے انڈیا ہے، لیکن ملک کے اندر اگر ہماری لیڈرشپ اس طرح پوائزنس ماحول تیار کرے گی تو دشمن کو فائدہ ہوگا، وہ تو اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. تو ہماری یہی ان سے استدعا ہے تحریک انصاف سے کہ اسمبلیوں سے باہر نہ جائیں، اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے گریسفلی ایکسیپٹ کریں. یہ الیکشن ایئر ہے، سونر اور لیٹر الیکشن ہونے ہیں، آپ کی اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. الیکٹرل ریفارم میں آپ کا رول ہونا چاہیے. آئی کین اشور یو کہ شہباز شریف صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا، وہ شاید اٹھ کے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس جائیں اور وہ. لیکن ادھر اتنی حقارت ہے. ایک طرف میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ سے زیادتی کرے معاف کرو، جو کٹے اس سے جڑو، جو محروم کرے اس کو دو. اور ادھر ایک مدینہ کی ریاست کا نام لینے والوں کا یہ رویہ ہے کہ یہ تو بالکل میں ان کو اگر ہاتھ میں ملاؤں گا تو ان کی عزت افزائی ہو جائے گی. یہ رونت ہے، یہ شرک کے بعد سب ٹھیک ہے. سے بڑا اب عبدالقیوم صاحب، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ظاہر ہے پھر ایسے واقعات میں، ایسے معاملات میں بھارت کو بھی پھر متحرک ہونے کا، پاکستان کے خلاف پاکستان کی ایک امیج کو خراب کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو نون لیگ پر ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی رہی ہے کہ میاں نواز شریف ہوں، میاں شہباز شریف ہوں، وہ کبھی بھارت کے خلاف بات نہیں کرتے. اس معاملے میں اب شہباز شریف صاحب چونکہ وزیر اعظم بن گئے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے ان پر. ایکسپوز کریں گے بھارت کو کہ کس طرح بھارت نے پاکستان کے خلاف اس پوری چیز کو استعمال کیا؟ یا فار شور. دیکھیں میرے بھائی، ایک بات سمجھنے والی ہے، پاکستان کے وجود کو اور کانگریس بھی زہریلی تھی، سکوتے ڈاکا ہوا، اور پھر بی جے پی بھی کبھی کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن اس سے بھی ورسٹ ابھی تو آر ایس ایس کی حکومت ہے، جو کئی دفعہ عمران خان صاحب نے بھی کہا فاشسٹ ہے. لیکن دیکھیے، اگر آپ نے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے تو اس کی دو اپروچز ہیں نا. ایک ہے جنگ، آپ اعلان جنگ کریں اور لڑائی کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ایک ہے انڈائریکٹ اپروچ کہ آپ کانٹیکٹس رکھیں. آپ دنیا کے پورے دیکھیں، ابھی چائنا جو ہے اس کی کنٹینمنٹ میں انڈیا پیش ہے، لیکن اگلے دن چائنیز وزیر خارجہ ان کے ملک میں گیا ہوا تھا، تو وہ انگیج کر کے آگے وہی مقاصد. ہمارے مشن ایک ہے، اور مشن یہ ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر کو بہت ہی بڑا غدار ہوگا جو کبھی بھی کمپرومائز کرے گا. اور نواز شریف صاحب نے تو انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے، اور ایون بل کلنٹن کے ٹیلی فون کال ریپیٹڈ. یہ تو ایک آفیشل نے کہیں ایک ہمارے ایمبیسڈر سے بات کی اور ایک ٹیلی گرام آ گئی، وہ تو اس نے ذاتی کیا. تو ہم نے کہا نو، وی آر ریڈی ٹو پے دی پرائس. اور آئی کین اشور یو کہ کوئی پاکستانی لیڈر، خواہ وہ تحریک انصاف کے ہوں یا باقی پارٹیوں کے ہوں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہمیں ان سب کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور انڈیا ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اور ہمارا اس وقت تک ان سے معاہدہ نہیں ہو سکتا یقوبات جب تک کہ کشمیر کے اوپر ٹھیک ہے، بالکل. اور ظاہر ہے یہ پوائنٹ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اس کا اظہار بھی کیا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.